محمدا الذي كان صديقا في تصديقات عادلا في أحكام غنيا في أموال غنيا في درجات فاتما في تطهيرات حسنا في صفات شهيدا في التجليات زين العابدين بعبادات باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلومات صادقا في أقوال كاملا في جميع أحوال متمكنا في مقام الوداع جواد كفه عند الواقع غياث المستغيث الخوف العالم المعين بالتي بدل أشرف الأولين والآخرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين بعض حضرات جھوم کر بلا تاخیر جن کو جو درود یاد ہو آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر نور پر اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مقتدر اور محترم بشان شخصیتیں علم و ادب کے پاکیزہ چادر کو اوڑھے ہوئی تشریف فرما ہے جن کے دم اور خم سے آج پورے ممبئی کی کھیتیاں جماعت اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پانی سے سرسبز و شاداب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مزے کی بات یہ ہے کہ دو نقیب آج کی اس نورانی بس میں موجود ہیں جن دو نقیبوں کو آپ پہچان رہے ہیں مہدی حسن مستر نیز محمد عرش محمد ابھی آپ نے شاعر ہندوستان مجاہد ملت کا خوبصورت مجاہد ملت کی خوبصورت شہر خوبصورت کلام شاعر اسلام صابر کا صابرانہ صبر آپ نے ملاحظہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بہار کی پربہار آواز لے کر عظمت بھاگل پوری آپ نے دیکھی انشاءاللہ پھر میرے بعد جھارکھنڈ کے ہیرے کی کان سے ایک دلکش آواز نکلی ماشاءاللہ جن کو پورا ہندوستان آج الحاج دلکش راجوی کے نام سے جانتا ہے مگر ایک بات ہر ایک کو محبت ہے ان سے تھوڑی دیر پہلے میرے کانوں میں ایک آواز آئی حسان الہند توجہ چاہتا حسان الہند مگر میری محبت دیکھیں میں حسان الہند انہیں نہیں مانتا میں حسان الہند انہیں نہیں مانتا یہ میری جان ہے ان سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں مگر حسان الہند میں صرف سرکار اعلیٰ حضرت کو ہی مانتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضور شاہ میلہ نعرہ تکبیر انشاءاللہ حافظ احادیث کثیرہ مناظر اہل سنت علامہ شاہ الحاج ابوالحقانی صاحب کی خوبصورت تقریر آپ سماعت کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے برداشت کریں محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر محبت کے ساتھ تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اجی ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر عظمت مصطفیٰ کانفرنس سے اسی حوالے سے میری گفتگو ہو رہی ہے تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اجی ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر اور یہ زمین کا آسمان در چاہ لے مصطفیٰ یہ زمین کا آسمان گر چاہ لیتے مصطفیٰ وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اور ایک طرف احمد رضا اور ایک طرف اختر رضا بول دو یار پورا مجمع جی لگا کے پورا مجمع بولے ایک طرف احمد
رضا اور ایک طرف اختر رضا، ایک طرف احمد رضا، ایک طرف اختر رضا. کاش ہوتا ہم سب کا در آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا ہم سب کا در آدھا ادھر آدھا ادھر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وسوس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. معجز حضرات تھوڑی دیر کے لیے آپ مجھے برداشت کریں. عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، مگر اس سے پہلے تو آپ میری اصلاحی بات سماعت کر لیں. کچھ زمانے پہلے، کچھ دن پہلے اسی خواجہ اجمیر کی دھرتی سے کچھ ڈپلیکیٹ چشتیوں نے ناپاک چالیں چلی، اور ان ڈپلیکیٹ چشتیوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. سرور چشتی کا بیان آیا، مگر یاد رکھو سنیو، ہم ایسے ڈپلیکیٹ چشتیوں سے محبت نہیں کرتے. ایک پیغام سن لو، ویسے ڈپلیکیٹ چشتیوں سے ہم محبت نہیں کرتے جو امیر معاویہ کا گستاخ ہو. ہمیں وہ چشتی چاہیے جس چشتیت کی بنیاد سلطان الہند غریب نواز نے رکھی ہے. ہمیں وہ چشتی چاہیے. مگر اس قوم کو یہ بات کب سمجھ میں آئے جس قوم کے بچوں کا نکاح ڈی جے کے دھن پر ہو، اس قوم کی نسلیں ٹک ٹاک پر ہی مجرا کریں. اس قوم کی نسلیں ٹک ٹاک پر ہی مجرا کرے گی. اس لیے عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھنے والے مسلمانوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ میری گفتگو کو سماعت کرو. آپ نے تمام صحابہ کی تاریخ ضرور پڑھی ہوگی. مولا علی کی سیرت کو آپ نے سنا ہے، صدیق اکبر کی سیرت کو آپ نے پڑھا ہے، امیر معاویہ کی سیرت کو بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی داستان کو آپ نے پڑھا ہے، عمر فاروق کی داستان کو آپ نے سنا ہے، عثمان غنی کی داستان کو آپ نے سنا ہے. 1.25 لاکھ صحابی کے صحابہ کرام جتنے بھی صحابی رسول ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں. ان تمام صحابیوں سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے. مگر ممبئی میں رہنے والوں ہندوستانیوں، ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں، قربان جاؤ، ایک صحابی رسول ایسے بھی ہے جو پاکستان کے نہیں ہے، عرب کے نہیں ہے، ملک شام کے نہیں ہے، انڈونیشیا کے نہیں ہے، مصر کے نہیں ہے، افریقہ کے نہیں ہے. وہ ایسے صحابی رسول ہے جن کا تعلق ہمارے ملک ہندوستان سے ہے، وہ ہمارے ہندوستان کے رہنے والے. تاریخ سنو، بابا رتن کو کون نہیں جانتا جو بھٹنڈا کے رہنے والے ہیں. بابا رتن کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ پڑھو، ابھی وہ اسلام لائے نہیں ہیں. ان کا کاروبار تجارت کا، کبھی وہ ملک شام جاتے ہیں تو کبھی وہ روم جاتے ہیں، کبھی کوئی اور ملک جاتے ہیں. بابا رتن کی بارگاہ میں چند لوگ پہنچ گئے اور کہا بابا رتن ذرا بتاؤ نا آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ آپ نے مصطفیٰ کا کلمہ کیسے پڑھ لیا ہے؟ آپ نے پیغمبر اعظم کا کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ کیا آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ مصطفیٰ کے سامنے کلمہ پڑھا تھا. رتن کہتے ہیں ہاں ہاں میں مسلمان ہوں اور مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھا ہے. میں نے آقا کو دیکھا ہے، میں نے اس مدینے والے آقا کو دیکھا ہے. رتن ذرا بتاؤ نا اپنی داستان سنا ہوگا، تو مسلمان کیسے ہو گیا؟ وہ رتن کہتے ہیں سنو سنو، میں ہر ملک میں سفیر ہوں. میں تجارت کے غرض سے جایا کرتا تھا، کبھی شام جاتا، کبھی مصر جاتا، کبھی روم جاتا. مگر ایک دن کی بات یہی ہے کہ میں ملک شام سے لوٹا، سامان کو خریدا اور بیچا، کچھ لیا کچھ دیا، کچھ خریدا کچھ بیچا. خرید و فروخت کرنے کے بعد میں نکلا تو میں کہیں اور نہیں، میں عرب کی وادیوں میں نے اپنا قدم رکھا ہے. ملک عرب پہنچ گیا. عرب کے قریب جب میں مکہ کی وادیوں میں نے قدم رکھا ہے، دیکھا
हूँ कि बरसात का मौसम है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई है और बारिश होने के बाद सब्ज़ार घास निकले हुए हैं, हरे पेड़ पौधे और फूल नजर आ रहे हैं और बारिश का मौसम है, कुछ बारिश भी हुई है। देखता हूँ कि चंद छोटे छोटे नौजवान बच्चे अपनी बकरियों को लेकर जंगल में आए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी बकरियां हैं, बच्चे अपनी बकरियों की देखभाल कर रहे हैं। बकरियां जंगल में अपने खुराक को हासिल कर रही है। बच्चा एक जगह पर बैठकर अपनी बकरियों की निगरानी करता है। रतन कहते हैं उन्हीं बच्चों में मैंने ये देखा कि एक और बच्चा है, मगर में एक और बच्चा है जो एक नाले के करीब खड़ा है। देखता हूँ कि नाले में पानी ज्यादा है। बकरी आई, नाले से कूद करके पार हो गई। दूसरी बकरी आई, वो भी नाले के इस पार से उस पार हो गई। तीसरी बकरी आई, वो भी नाले के इस पार से उस पार हो गई। बकरियां आ रही है, नाले से कूद कर पास हो जा रही है, मगर नाले में पानी ज्यादा है, उस गड्ढे में पानी ज्यादा है। बच्चा इस इंतजार में है कोई मुझे आवे और नाले के उस पार करा दे, कोई मुझे आवे और नाले के उस पार करा दे। बच्चे को मैंने देखा, बच्चा बड़ा कमसीन है, बच्चा बड़ा खूबसूरत है। बच्चे की खूबसूरती इस कदर है, उसका हुस्न ऐसा महसूस होता हो जैसे कि इसके हुस्न के सामने चौधरी का चांद भी फीका पड़ जाए। बच्चा इतना खूबसूरत है कि अगर वो मुस्कुरा दे तो अंधेरी रात में खोया हुआ सामान मिल जाए। बच्चा इतना लाजवाब है कि आसमान की रोशनी भी, आसमान और सूरज के सितारे की रोशनी भी इसकी खूबसूरती के सामने मांद पड़ रही है। बच्चा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बच्चा बड़ा प्यारा है। वो नाले के उस पार खड़ा है, बकरियां तो कूद कर पास हो गई है, मगर बच्चा इसे इंतजार में है कि कोई मुझे आवे नाले के उस पार करा दे, कोई मुझे आवे नाले के उस पार करा दे। मैं बच्चे के करीब गया, बच्चे के इरादे को मैं भाप गया। मैं जाकर बच्चे से पूछा, बाबू क्या तुझे नाले के उस पार जाना है, क्या तुझे नाले के उस पार जाना है? बच्चे ने अरबी में जवाब दिया, इशारे की जुबान में बात करके कहा, हाँ बाबा मैं तो छोटा हूँ ना, मुझे नाले के उस पार जाना है, मगर नाले में पानी ज्यादा है, मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मैं गुजरूँ तो कैसे गुजरूँ? बच्चे ने जब ये जवाब दिया है, रतन कहते हैं मैंने बच्चे को अपने कांधों पर बिठा लिया है और कांधों पर बिठाकर नाले के उस पार कर दिया। जो ही नाले के उस पार किया, बच्चा एक कदम आगे बढ़ा, कहता है पापा जा, रब तेरी उम्र दराज करे, रब तेरी उम्र दराज करे। मैं फिर पीछे भागा, मैंने कहा मौला कि किस सखी का बेटा है, कितना लाजवाब बेटा है, कितना खूबसूरत बच्चा है, किस बाप का इतना अजीज बेटा है कि मैंने फकत नाले के उस पार किया है। तो बच्चे ने मुझे अरबी में दुआ दी है, बच्चे ने अरबी में दुआ दी है। बच्चे की अरबी जबान सुनकर मेरा दिल मोह लिया, उसकी जबान बड़ी प्यारी थी, जबान बड़ी खूबसूरत थी। मैं फिर पीछे गया, बच्चे ने कहा बाबा जाजा बोला तो रब तेरी उम्र दराज करे। वो रतन कहते हैं मैं फिर पीछे भागा, बच्चे ने फिर कहा बाबा जा रब तेरी उम्र दराज करे। रतन कहते हैं मैं चलता रहा, बच्चा दुआएं देते रहा, यहाँ तक कि मैं उसके पीछे जाते रहा। बच्चा ने मुझे 7 बार दुआएं दी। सुभान अल्लाह। कितनी बार? पूरा मजमा 7 बार। कितनी बार? प्लीज नोट दिस पॉइंट। सुभान अल्लाह। Our Lord Prophet sallallahu alaihi wasallam said to him, may Allah long life you. 7 times. कितनी बार? बोलो ना भाई कितनी बार? 7 बार दुआएं दी। रतन कहते हैं मैं 7 बार दुआएं लेकर वापस हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान आने के बाद कुछ जमाना गुजरा, कुछ अरसा बीता, मैं अपने घर में सोया था। इसी को याद रखना, 7 बार दुआएं लेकर रतन घर आ गए। हिंदुस्तान आने के बाद अपने घर में चारपाई लगाकर आराम कर रहे हैं। वक्त गुजरता चला गया, एक अरसा बीता। अरसा बीतने के बाद वही रतन कहते हैं दुनिया वालों सुन लो, मैं अपने घर के शहर में चारपाई लगाकर आराम कर रहा था कि मेरी निगाह आसमान पे गई। आसमान पे मैंने देखा कि चांद रक्स कर रहा है। चौधरी का चांद आसमान पे खेल रहा है। महसूस ऐसा हो रहा है कोई अपने उंगलियों से इशारा कर रहा है और चांद झूम रहा है।
سبحان اللہ میں دیکھتے رہا چاند کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے. پھر میں نے دیکھا چاند جھومنے لگ گیا. جھومتے جھومتے اچانک میں نے دیکھا وہ 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا مشرق میں گرا ہے, ایک ٹکڑا مغرب میں گرا ہے. پھر وہ چاند جب نکلا ہے اور چاند جب 2 ٹکڑے ہوا ہے, پوری دنیا میں پوری دنیا سے اجالا ختم ہو گیا ہے. اب دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. نقل کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا جو چاند 2 ٹکڑے ہوا, ایک حصہ مشرق میں گرا ہے, دوسرا حصہ مغرب میں گرا ہے. وہی چاند جب مشرق سے گرا تھا وہ آدھا حصہ مشرق سے نکلا ہے, مغرب میں گرا ہوا چاند مغرب سے نکلا. دونوں چاند نکلے پھر آسمان پہ مل گئے, اور آسمان پہ جب چاند ملتے ہیں تو پھر پوری دنیا میں اجالا ہو گیا ہے. اب جب دنیا میں اجالا ہوا ہے تو چاند مل کر پھر دیکھتا ہوں کہ آسمان پہ یہ پھر رقص کر رہا ہے, پھر چاند جھوم رہا ہے. نقل کرتے ہیں صبح کا اجالا نمودار ہوا ہے. میں تمام لوگوں سے ملا, میں نے کہا ذرا کوئی مجھے یہ فلسفہ تو بتاؤ, یہ مجھے لاجک تو بتاؤ, کیا تو نے دیکھا تھا, کیا تو نے دیکھا تھا, کیا تو نے دیکھا تھا. سب نے کہا رتن جو تو نے دیکھا وہ بھی میں نے بھی دیکھا ہے, جو تو نے رات کو دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا ہے. یہی ہے کہ چاند جب ٹکڑے ہو گیا, کہاں ہاں دیکھا ہے. ایک مشرق میں ایک حصہ مغرب میں گیا, کہاں ہاں یہ بھی دیکھا ہے. پھر چاند آسمان میں مل گیا, ہاں یہ بھی دیکھا ہے. مگر بتاؤ نا اس کا لاجک کیا ہے, بتاؤ نا اس کا فلسفہ کیا ہے. سب نے کہا رتن جو تو نے دیکھا وہ ہم نے دیکھا, مگر اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہے. اس کے بارے میں کیا میں بتا سکتا ہوں, مجھے کچھ نہیں معلوم ہے. بس دیکھتا ہی رہا, بس دیکھتا ہی رہا, پتا کچھ نہیں. رتن کہتے ہیں سب سے پوچھا کہیں سے جواب نہیں ملا. سب کو میں نے کہا مگر کہیں سے جواب نہیں ملا. ایک زمانہ پھر بھی تھا, جب ایک زمانہ گزرا تو کسی نے مجھ سے کہا رتن کہاں ہو, میں تو اپنے گھر پہ ہوں. کہا رتن باہر نکلو, مکے کے کچھ تاجر آئے ہیں, مکے کے کچھ لوگ آئے ہیں, مکے سے تجارت کرنے کے لیے ہندوستان آئے ہیں. رتن اپنے دروازے سے نکلے, گھر سے نکلے, باہر آئے, قدم کو رکھا ہے, مکے والوں سے ملا. کہا بابا آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں مکے والوں سنو سنو آپ کس جگہ سے آئے ہو, آپ کشتی شہر سے تعلق رکھتے ہو. مکے والوں نے جواب دیا بابا ہمیں نہیں پہچانتے, ارے میں ملک عرب سے آیا ہوں, میں مکے میں رہتا ہوں, میں شہر مکہ کا باشندہ ہوں, میں اسی جگہ سے آیا ہوں. رتن کہتے ہیں مکے والوں اگر تم مکے سے آئے ہو تو ایک بات مجھے بتا دو, ایک فلسفہ مجھے سمجھا دو. مکے والے نے کہا بولو بابا کیا بات ہے. بابا رتن کہتے ہیں تاریخ یہ ہے, رات کا اتنا حصہ تھا, دن یہ ہے, وقت یہ ہے, میں نے یہ دیکھا آسمان پہ چاند نکلا ہوا ہے, 14ویں کا چاند ہے, چاند بالکل جگمگا رہا ہے. مگر اچانک میں نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہوا, ایک حصہ مشرق میں گیا, ایک حصہ مغرب میں. پھر کچھ دیر کے بعد وہی چاند آپس میں مل گیا اور پھر آسمان پہ جگمگانے لگ گیا. آخر اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کا لاجک کیا ہے؟ مکے والے کہتے ہیں اے رتن کیا تجھے نہیں معلوم, یہ تو ہمارے ملک عرب کی داستان ہے, یہ تو مکے کی کہانی ہے, یہ تو ہمارے عرب کی داستان ہے. ذرا بتاؤ نا وہ واقعہ کیا ہے, ذرا بتاؤ نا, میں سننا چاہتا ہوں. مکے والے کہتے ہیں رتن سنو سنو, ملک عرب میں ایک خوبصورت نوجوان آیا ہے جو اپنا نام محمد اور احمد بتاتا ہے. وہ کہتا ہے میں خدا کا نبی ہوں, رب نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. وہ عجیب عجیب معجزے دکھلاتا ہے. کسی نے کہا محمد اگر تو نبی ہے تو درخت کو لا کر کے دکھا دو. آقا نے کہا جا کے کوئی درخت سے کہہ دے. یہ جب درخت کو خبر ملی کہ چل تجھے نبی نے بلایا ہے تو درخت اپنے جڑوں سمیت نکل کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا ہے. کسی نے کہا محمد اگر تو نبی ہے تو پتھر سے پانی نکال کر کے دکھا دے. آقا نے پتھر سے بھی پانی نکالا. کسی نے کہا بی بی یا رسول اللہ اگر تو نبی ہے تو پھر انگلیوں سے چشمہ جاری کر کے دکھلائیے. آقا نے وہ بھی معجزے دکھلایا. کسی نے کہا اگر آپ نبی ہے تو پاگل جانور کو ٹھیک کر کے دکھلائیے. مکے والے کہتے ہیں ارے وہ تو عجیب عجیب معجزے دکھلاتا ہے, پاگل جانور بھی آ کر ان کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں, پاگل جانور بھی ان کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. وہ جو چلتے ہیں تو بادل ان کے اوپر سایہ کرتا ہے, وہ جس درخت پہ بیٹھ جائے تو درخت بھی جھک جایا کرتا ہے. اے رتن سن لو, اسی نبی سے کسی نے یہ دعویٰ کیا اے محمد کہیں یہ جادو تو نہیں ہے, اس لیے کہ جادو کا اثر انسانوں پہ ہو سکتا ہے, جادو کا اثر پتھروں پہ ہو سکتا ہے, جادو کا اثر درختوں پہ ہو سکتا ہے, جادو کا اثر جانوروں پہ ہو سکتا ہے,
لیے کہ آسمان پہ جادو کا اثر نہیں چلتا، آقا سے معجزہ طلب کیا گیا، مصطفیٰ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا تو وہ جو جان دو ٹکڑے ہوا، اور پھر جب اشارہ کیا تو جو دو ٹکڑے ہوا تھا وہ آپس میں مل کر جوڑنے لگ گیا۔ وقت نہیں ہے، 10 منٹ برداشت کرو گے؟ بولو نا بھائی، محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ۔ اب رتن کہتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہو گئی کہ مکہ جاؤں اور ان سے ملوں۔ رتن کہتے ہیں ایک زمانہ گزرا، میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں پھر نکلا، عرب کی وادیوں میں قدم رکھا، مکے میں میں نے جو ہی قدم رکھا میں نے مکے والے کو آواز دی، مکے والے کہاں ہو؟ سبھی مکے والے میرے آمنے سامنے آ گئے۔ میں نے کہا کوئی مجھے مصطفیٰ کا پتہ بتا، کوئی مجھے مصطفیٰ کا پتہ بتاوے، وہ رہتے کہاں ہے؟ مکے والوں نے کہا رتن جن کی تلاش میں تم آئے ہو وہ تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ عاشق عاشق ہوتا، عاشق عاشق ہوتا ہے۔ رتن مکے سے نکلا، مدینے کی گلیوں کی طرف کوچ کیا ہے، مدینے سے مکے سے نکل کر مدینے کی گلیوں میں 450 کلومیٹر کا سفر کر کے جب مدینہ پہنچا، مدینے کی گلیوں میں جب پہنچا ہے تو سب سے یہی کہا ہے، کہاں ہے مصطفیٰ مجھے کوئی ان کا پتہ بتلاوے۔ آقا رہتے کہاں ہے میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کسی نے کہا رتن اگر مصطفیٰ سے ملنا ہے تو مسجد نبوی چلے جاؤ، مسجد نبوی تک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے، صدیق بھی وہی ہوں گے، عمر بھی وہی ہوں گے، عثمان بھی وہی ہوں گے، علی بھی وہی ہوں گے، صحابہ رسول کا مجمع ہوگا جو سب سے خوبصورت ہوں گے، اپنے لبوں سے کچھ کہہ رہے ہوں گے، مصطفیٰ بول رہے ہوں گے، صحابی سن رہے ہوں گے۔ اگر نبی سے ملنا ہے تو مسجد نبوی چلے جاؤ۔ رتن نکلے، مسجد نبوی پہنچے، پہنچ کر آقا کے قریب جو ہی گیا ہے، کہا ہے مصطفیٰ کو آپ کون؟ نبی نے کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آقا کا علم غیب دیکھو، آقا کہتے ہیں تیرا نام رتن ہندی ہے نا؟ من گھڑت توحید کے درس دینے والے ان پاگل مولویوں کو جوتوں سے مارو جو مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ آقا نے کہا تیرا نام رتن ہندی ہے نا؟ حبیبی یا رسول اللہ میرا نام تو یہی ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ نبی کا مطلب ہی یہی ہے جو غیب کی باتیں کیوں آئے ہو؟ آقا سنا ہے آپ بڑے بڑے معجزے دکھلاتے ہیں، معجزہ دیکھنے کا آقا معجزہ دیکھنے آیا ہو، رتن معجزہ دیکھو گے؟ آقا معجزہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ رتن سوچ لو جاؤ نہ، کیا ضروری ہے معجزہ دیکھنا؟ نہیں نہیں آقا، میں نے سرحدوں کو توڑ کر نہ جانے کتنے کلومیٹر کا سفر کیا ہے، ہندوستان سے چلا ہوں تو صرف اس لیے کہ آپ کا معجزہ دیکھو۔ مکہ گیا آپ کی تلاش کیا صرف اس لیے کہ آپ سے آپ کا معجزہ دیکھو۔ مکے سے میں مدینہ چل کر کے آیا تو صرف اس لیے کہ مجھے معجزہ دیکھنا ہے۔ آقا مجھے معجزہ دکھلائیے، حبیبی یا رسول اللہ مجھے معجزہ دیکھنا ہے۔ رتن سوچ لو، آقا سوچ کر چلا ہو، رتن معجزہ دیکھو گے؟ آقا دیکھوں گا۔ رتن ایک بار پھر سوچ لو، آقا سوچ لیا ہے میں نے اتنی سرحدوں کو اس لیے پاس کیا ہے تاکہ میں آپ کا معجزہ دیکھ لوں۔ میں یہاں صرف معجزہ دیکھنے کے لیے ہی آیا، میں یہاں صرف معجزہ دیکھنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں رتن اب کیا معجزہ دیکھو گے؟ کیا وہ معجزہ کافی نہیں تھا؟ ایک نالا تھا، نالے کے اس پار ایک بچہ تھا، تو نے اس بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر نالے کے اس پار کیا تھا۔ بچے نے تجھے 7 بار دعائیں دے دے، ہر ایک دعا کے
اللہ جزاک اللہ کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ ایک بچے کو کاندھے کے اس پار کیا تھا، ہاں کیا تھا، 7 بار دعائیں دی تھی نا، ہاں 7 بار دعائیں دی تھی، ہر ایک دعا کے بدلے رب نے تیری عمر 100 سال رکھی، 7 بار دعائیں ملی، تیری عمر 700 سال برس ہو گئی، 700 برس ہو گئی، اب کیا یہ معجزہ کافی نہیں تھا؟ اور معجزہ دیکھنا ہے، وہی بچہ تو میں ہوں، وہی بچہ تو محمد ہے، قدموں پہ گر گیا، کہتا ہے آقا پاس ہو گئے، ہو گیا، اب معجزہ نہیں دیکھنا ہے مجھے، قدموں پہ گر کر کے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا ہے مسلمانوں۔ بس انہیں چند باتوں کے ساتھ میں آخری اپنی تقریر کے آخری ٹکڑے پہ آتا ہوں، اس لیے کہ وقت کی قلت کی تلوار میرے فکر نظر کی مطالعاتی قتل پر آمیزہ ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کے قریب ہوں، بس آپ کی اصلاح چاہتا ہوں مسلمانوں، عظمت مصطفیٰ کانفرنس سے بیٹھنے والے مسلمانوں، یہاں پر ہر ایک کے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ میں کاش کو میں خدا کو میں پالوں، کاش کہ میں مصطفیٰ کو پا لیتا، مصطفیٰ کو دیکھنے کی تمنا ہر ایک کو ہے، مگر مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو دل کو پاک و صاف کرنا ہوگا مسلمانوں۔ بالکل 5 منٹ کے اندر میں اپنی جگہ لے رہا ہوں، مصطفیٰ کو دیکھنے کی تمنا ہر ایک کو ہے، عصمت بھاگل پوری سے پوچھو وہ بھی کہیں گے میں بھی مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، العادل کا شاکر کو پوچھو وہ بھی کہیں گے میں بھی مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، شاعر ہندوستان حضرت صابر سے پوچھو یہ بھی کہیں گے میں بھی مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہر کوئی مصطفیٰ کو دیکھنے کا متمنی ہے۔ ملک شام کا ایک نوجوان وہ بھی آقا کو دیکھنا چاہتا تھا، اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچا، کہا میرے شیخ سنا ہے آپ وظیفہ بتاتے ہیں آقا کو دیکھنے کا، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیے تاکہ میں مصطفیٰ کو دیکھ لوں۔ شیخ نے کہا جا کل آنا بتا دوں گا، جب دوبارہ پہنچا ہے صبح کا اجالا نمودار ہوا ہے، گھر پہنچا شیخ کی بارگاہ میں آیا، کہا ہے میرے شیخ مجھے وظیفہ بتلائیے۔ شیخ نے کہا جا کل آنا، مگر جب کل آنا تو کھانا کھا کر کے مت آنا، تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے، تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے، تمہیں کھانا بغیر کھائے آنا ہے۔ بس یہی کہوں گا مسلمانوں، آقا کو دیکھنا ہے تو اپنے کردار کو سنوارو۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا کاروبار بہتر ہو جائے، میرا گھر بہتر ہو جائے، اگر اپنے کاروبار کو اور اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو نبی نے کہا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، اس کے پابند ہو جاؤ، زندگی تیری کامیاب ہو جائے گی۔ اپنے پیر سے دعا بعد میں لینا، مجھ سے دعا بعد میں لینا، الحاظ کشمیر سے دعا بعد میں لینا، عصمت بھاگل پوری سے دعا بعد میں لینا، حتیٰ کہ اپنے شیخ سے بھی دعا بعد میں لینا۔ کامیابی چاہتے ہو تو اپنی ماں کو راضی کرو اور اپنی ماں سے کہو اے میری ماں مثبت وقت کے لیے دعا کر دینا، اے میری ماں اپنی آنچل اٹھا کر میرے لیے دعا کر دینا۔ حال تو یہ ہے کہ ہم دعا چاہتے ہیں علماء کرام سے اور گھر میں والدین کو ناراض رکھتے ہیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بس یہی کہوں گا مسلمانوں کہ اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے آپ کو سنبھالیں، انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو اسی جگہ پر ختم کرتا ہوں۔ کچھ فقیر سے آمدنی سہمت بولنے میں کسی طرح کی خطا ہوئی ہوگی یا سبقت لسانی ہوئی ہوگی تو صدق سے اسی نمبر نور پر میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ملک سخن کے شاہی کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سوچے بٹھا دیے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، فلا 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 فلا۔